میری نظر ان واقعات کے دوسرے پہلو پر بھی تھی۔ اسد کی معلومات کے مطابق وہ ناچ گھر اور جوا خانے راجن کی ملکیت تھے، لیکن یہ ضروری نہیں تھا کہ ملکیت کے قانونی کاغذات بھی اس حقیقت کی غمازی کرتے ہوں۔ اس قسم کے دھندوں میں کسی ممکنہ قانونی گرفت اور ٹیکس کے مسائل سے بچنے کے لیے لوگ قانونی ملکیت کے خانے میں عام طور پر اپنے کسی حوالی کا نام ڈال دیتے ہیں۔ ایسے کاروبار کا سارا مالی فائدہ وہ خود اٹھاتے ہیں۔ کوئی برا وقت آ جائے تو اپنے حوالی کو چارہ بنا کر سامنے لے آتے ہیں۔ مجھے شبہ تھا کہ اس معاملے میں بھی یہی صورتحال درپیش تھی۔ راجن ان سب تفریح گاہوں کا اکلوتا مالک ہونے کا اقرار کر کے آئندہ کے لیے کوئی بگاڑ پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سب کچھ بھی رہا ہو، سرکاری طور پر راجن کا نام نہیں لیا گیا تھا۔ ٹیلی ویژن کی خبریں زیادہ تفصیلی نہیں تھیں، یک طرفہ انداز میں تخلیق کی گئی تھی۔ تفصیلی معلومات اگلے دن کے اخبارات سے حاصل ہو سکتی تھی۔ میں نے اس روز کے لیے اپنے ہدف کے عین مطابق کامیابی حاصل کر لی تھی۔ شام تک ہم اپنے کمرے میں آرام کرتے رہے۔ کھڑکیوں سے باہر دھندل کا پھیلنا شروع ہوا تو ہم دونوں تیار ہو کر شہر کی سیر کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ رات ہوتی ہے تو بینکاک کا سما کچھ اور ہو جاتا ہے۔ ہر طرف رنگ و نور کا ایک سیلاب امڑ آتا ہے۔ دن بھر ساحلی مقامات کی جنت نظیر پٹیوں پر سن بات لینے والے تھکے ماندے سیاح شہر کی سحر آفرین راتوں کے جادو سے مسحور ہو کر سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ تفریحی مقامات پر اور بازاروں میں زندگی کی رعنائیاں انگڑائیاں لے کر بیدار ہونے لگتی ہیں۔ دیر تک یہ سرگرمیاں یوں ہی جاری رہتی ہیں۔ شہر کی رونق بھانت بھانت کے انسانوں کے ملے جلے ہجوم سے دوبالا ہو جاتی ہے۔ ان میں افریقہ کے کالوں سے لے کر امریکہ کے نخود پسند کوروں تک ہر قوم اور ہر رنگ کے لوگ نظر آتے ہیں، جو اس مہمان نواز شہر میں ہر تفریق سے بے نیاز اپنی اپنی دھن میں مگن نظر آتے ہیں۔ مول تول، بھاری خریداریوں اور ناآسودہ جذبوں کی تسکین کے بعد جب لوگ واپسی کا رخ اختیار کرتے ہیں تو شہر کی رونقیں سمٹنے لگتی ہیں۔ انسانوں کے بغیر شہر کے کوچائے بازار اپنی ساری کشش کھونے لگتے ہیں۔ پھر روشنیاں ہی روشنیاں رہ جاتی ہیں۔ سیاح اپنے مسکنوں کو لوٹ چکے ہوتے ہیں۔ بس میں قدوں میں شب بیدار رندوں کی محفلیں جمی رہتی ہیں۔ باہر پھیلے ہوئے پر اسرار سناٹے میں سرمست خریدار گناہوں کا مول چکانے کے لیے شہر کی ان گلیوں اور بازاروں کا رخ کرتے ہیں، جہاں راجن جیسے زبردست ان کی جیبیں خالی کرانے کے لیے اپنے جیتے جاگتے مال کے ساتھ ہمتن تیار بیٹھے رہتے ہیں۔ ہمیں بینکاک کے شب روز کے ان پوشیدہ گوشوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ 12 بجے کے قریب ہم اپنے کمرے میں لوٹ آئے۔ دونوں کے جسم تھکن سے بے حال تھے، لیکن وجود میں بہت کچھ جان لینے کی ایک عجیب سے ناقابل بیان سرشاری رچی ہوئی تھی۔ اگلی صبح روم سروس والوں نے میری ہدایت کے مطابق بینکاک کے 2 موثر انگریزی اخبارات ہمارے کمرے میں پہنچا دیے۔ اخبارات نے بینکاک میں ہونے والے 4 دھماکوں کے بارے میں یہ انکشاف کیا تھا کہ 2 افراد کی ہلاکت کے علاوہ زخمی ہونے والوں کی تعداد 3 تھی۔ اس بات پر بھی زور دیا گیا تھا کہ بموں کے دھماکوں کا شکار ہونے والے چاروں تفریحی مراکز مشہور بھارتی تاجر چھوٹا راجن کی ملکیت سمجھے جاتے تھے، اور وہ دھماکے زیر زمین کے طاقت پر گروہوں میں اقتدار کی جنگ کا نتیجہ ہو سکتے تھے۔ مذہبی انتہا پسندوں کے حملے والے سرکاری موقف کو رپورٹ ضرور کیا گیا تھا، لیکن اسے کوئی اہمیت نہیں دی گئی تھی۔ کسی بھی خطے میں صحافیوں کا تعلق معاشرے کے حساس ترین طبقوں سے ہوتا ہے۔ اگر وہ ایماندار ہوں تو ان کے پڑھنے والوں کو سچ تک رسائی حاصل رہتی ہے۔ وہ لفافوں کے عوض اپنے قلم کا سودا کر لے تو جھوٹ بہت تیزی کے ساتھ ساری سچائیوں کو نگل جاتا ہے۔ اخباری نامہ نگاروں نے ان دھماکوں کے بعد راجن سے مل کر اس کے تاثرات جاننا چاہے تو اس نے حیرت انگیز طور پر میرا یا کسی اور کا نام نہیں لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے تھائی لینڈ میں بھاری سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، حکومت کو ٹیکسوں کے مد میں ہر سال بھاری رقم ادا کرتا ہے، اس کے کاروبار کو تحفظ فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وہ برسوں سے تھائی لینڈ میں کام کر رہا ہے، اس کی کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ یہ دیکھنا پولیس اور دوسرے محکموں کا کام ہے کہ اس تخریب کاری کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ اس نے گولڈن ڈریگن میں مارے جانے والے آدمی کے قتل کے واقعے کو 4 دھماکوں کی تمہید کا خیال سرے سے مسترد کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ نوعیت کے اعتبار سے دونوں واقعات ایک دوسرے سے الگ اور غیر متعلق تھے۔ اسے سوچنا پڑے گا کہ وہ یکے بعد دیگرے کیوں رونما ہوئے۔ چھوٹا راجن ایک سکہ بند بدماش تھا۔ بینکاک میں اس کے ستارے عروج پر تھے۔ زیر زمین دنیا کے پروٹوکول کے عین مطابق اس نے باوقار رویہ اختیار کرنے کی کوشش کی تھی اور میرا نام نہیں لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پولیس وغیرہ اس سلسلے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکے گی۔ قانون کے محافظوں سے کسی دشمن کے خلاف مدد طلب کرنے کا مطلب یہ ہوتا کہ اس نے اپنی شکست مان لی ہے۔ بڑے مجرموں کی روایت کے مطابق اسے دوسروں کو الگ تھلگ رکھ کر اپنے معاملات خود سنبھالنے تھے۔ اسے چوک ہو جاتی تو ہوا خیزی اس کا مقدر بن جاتی۔ دونوں اخباروں میں چھپنے والی خبروں کی تفصیل پڑھ کر
مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ وہ میرے خلاف پولیس سے کوئی مدد نہ لینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ مقابلہ میرے اور اس کے درمیان تھا۔ یہ اچھی بات تھی کہ ستارے میرا ساتھ دے رہے تھے۔ راجن دونوں واقعات کو الگ الگ دیکھ رہا تھا۔ اس کی توجہ دو سمتوں میں بٹ گئی تھی، جبکہ میرا ہدف ایک تھا۔ مجھے اس کے ان گرگوں سے ہوشیار رہنا تھا جو میری تلاش میں شہر کو تہو بالا کر سکتے تھے۔ راجن کا ابتدائی رد عمل سامنے آ گیا تھا۔ اس کی روشنی میں کسی عقلی کارروائی کا منصوبہ بنا سکتا تھا جس کے نتیجے میں صوبراج میری گرفت میں آ سکے، لیکن بہتر یہی تھا کہ میں ڈان کے مشورے سے انحراف نہ کروں۔ چند روز کی خاموشی کے بعد اچانک کیا جانے والا وار زیادہ کارگر ثابت ہو سکتا تھا۔ ہمارے دیر سے بیدار ہونے کی وجہ سے ہوٹل کے ریستوران میں ناشتے کا وقت گزر چکا تھا۔ کمرے کے در و دیوار میں زیادہ دیر تک رکنے کی وجہ سے مجھے وحشت سی ہونے لگتی تھی۔ ویسے بھی میرے پاس فوری نوعیت کا کوئی کام نہیں تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ کمرے میں ناشتہ کرنے کے بعد میں غزالہ کو ساتھ لے کر شہر کے قابل دید مقامات کے سیر کے لیے نکل جاؤں تاکہ ہمارا وقت بہتر انداز میں گزر سکے۔ ہم ناشتے سے فارغ ہوئے تھے کہ میرے کراچی والے موبائل فون پر اول خان کی کال آ گئی۔ یہاں سے ایسے گئے ہو کہ یہاں والوں کو بھول ہی گئے، اس نے چھوٹتے ہی شکایت کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بہت مصروف ہو گئے ہو۔ ایسی کوئی خاص مصروفیت نہیں ہے، اس وقت بھی بینکاک کی سیر پر نکلنے کا ارادہ ہے۔ میں نے اس کی شکایت سے معزوز ہوتے ہوئے جواب دیا۔ یہاں کے اخبار میں راجن کے 5 ٹھکانوں میں انتہا پسندوں کی کارروائیوں کی خبر چھپی ہے، اس میں تمہارا کتنا حصہ تھا؟ وہ براہ راست مطلب کی بات پر آ گیا۔ انتہا پسندوں پر سرکاری تہمت لگائی گئی ہے، یہ میری منصوبہ بندی تھی۔ میں ایک جگہ بال بچا ہوں، یہ خبر اتنی تیزی سے وہاں کیسے پہنچ گئی؟ یہ ای میل، انٹرنیٹ اور فیکس کا دور ہے۔ خبریں ہزاروں میل فی منٹ کی رفتار سے ہواؤں پر اڑتی ہیں۔ مجھے کچھ تو بتاؤ کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ بینکاک میں راجن کا تجزیہ گمراہ کن تھا۔ فاصلہ بڑھ جانے سے اصلیت نتھر کر سامنے آ گئی تھی۔ مقامی اخبار نے وہ واقعات 2 الگ الگ خبروں کی صورت میں چھاپے تھے۔ برق رفتار مواصلاتی رابطوں پر شاید وہ 2 خبریں ہی پاکستان پہنچی ہوں، لیکن ادارتی ڈیسک پر بیٹھے ہوئے کسی ذہین شخص نے مالک کے مشترک نام کو دیکھتے ہی دونوں خبروں کو یکجا کر دیا۔ حقیقت بھی وہی تھی۔ کسی واقعے میں ملوث افراد کے لیے جذباتی الجھاؤ کی وجہ سے صحیح نتیجے پر پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ دور سے واقعہ دیکھنے یا سننے والے منطقی انداز میں فوراً صحیح نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں۔ راجن واضح طور پر اسی غلطی کا شکار ہوا تھا۔ کراچی کے اخبار نے از خود اس غلطی کو درست کر لیا تھا۔ میں نے اختصار کے ساتھ اول خان کو ان واقعات کے پس منظر سے آگاہ کر دیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ تم احتیاط سے کام لو، تم بہت تیز جا رہے ہو۔ کوئی ٹھوکر لگی تو وہاں دور دور تک کوئی سہارا دینے والا نہیں ملے گا۔ تم کو یہاں کے بگڑتے ہوئے حالات کی وجہ سے نکالا گیا ہے۔ تمہارے سر پر کوئی ذمہ داری مسلط نہیں کی گئی۔ ذمہ داریاں خود بخود آ جاتی ہیں۔ اب یہی دیکھ لو کہ صوبراج خاموشی اور رازداری سے یہاں آیا تھا۔ مجھے فکر تھی کہ اسے کس طرح سامنے آنے پر مجبور کیا جائے۔ گولڈن ڈریگن میں ایک آدمی مارا گیا تو اس نے میرے تجسس میں پڑھ کر خود اپنی موجودگی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ وہ مجھے فون نہ کرتا تو بینکاک میں اسی کی موجودگی کچھ دنوں کے لیے ایک راز بنی رہتی اور میں آرام سے بیٹھا رہتا۔ میں عرصے سے دیکھتا چلا آ رہا ہوں کہ تمہارے مقابلے پر آنے والوں کے اعصاب بہت جلد جواب دے جاتے ہیں اور وہ غلطیاں کرنے لگتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ وہ میرا پتہ معلوم کرنے کے لیے آئی بی کے آدمی کے گھر بھی پہنچ گیا تھا۔ اگر وہ شہر میں اس طرح اپنی شامت کو ڈھونڈتا پھر رہا ہو تو میں کس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ سکتا ہوں؟ مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ تمہیں اپنی منمانیوں سے روکنا بہت مشکل کام ہے۔ کم از کم مجھے فون تو کرتے رہا کرو یار۔ کوشش کروں گا۔ میرا اندازہ ہے کہ جلال ہر بات سے باخبر رہتا ہے۔ اس کا آدمی یہاں سے اسے پل پل کی رپورٹیں بھیجتا ہوگا۔ اس سے رابطے میں رہا کرو۔ یہاں کی رونقیں تمہارے دم سے تھیں، اب کراچی میں سناٹا ہے۔ جلال اسلام آباد جا چکا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس سے میری زیادہ بے تکلفی نہیں ہے۔ گریڈوں والے افسر کتنے ہی شریف النفس کیوں نہ ہوں، وہ بغیر گریڈ والوں کو منہ نہیں لگاتے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اپنی ایس ٹی ایف میں کوئی تمغہ ہے نہ گریڈ، سب زبانی غلامی چلتا ہے۔ یہ تمہارے اور جلال کے معاملات ہیں، میں ان میں دخل انداز نہیں ہونا چاہتا۔ وہ بیوروکریٹ ضرور ہے لیکن اپنی برادری کے نک چڑھے افسروں سے بہت مختلف ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک شخص کے بارے میں سب کی رائے یکساں ہو۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے جنرل سے بات کر کے تمہارا ہاتھ بٹانے کے لیے 1-2 آدمی اتر بھیج دوں، تمہارا بوجھ بہت ہلکا ہو جائے گا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں آدمیوں کی کان میں پہنچا ہوا ہوں۔ ضرورت محسوس کرو تو مجھے بتا دینا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم چاروں ہاتھ پیروں سے ڈان کے سر پر سوار ہو گئے ہو۔ ہنسی کے ساتھ اس کی آواز آئی۔ زندگی نے ساتھ دیا تو جلد ہی مجھے بینکاک کا ڈان بنوا دے گا۔ میں یہی کسی پکوڑا میں بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کروں گا، بقیہ کام شہر کے بدماش کرتے رہیں گے۔ تمہاری چرب زبانی کا مارا مشکل ہی سمجھتا ہے۔ پتہ نہیں اس بیچارے ڈان کا کیا انجام ہوگا۔ اس نے تمہیں بہت بڑا سہارا دیا ہے۔ ہو سکے تو ایک کام ضرور کر لو،
میں نے فوری خیال کے تحت چونک کر کہا۔ صوبراج وہاں رپوش تھا۔ وہ چوری چھپے حیران گیا اور وہاں سے ادھر آ گیا۔ اس کے لہو کے پیاسوں کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کیا وہ بینکاک میں چھوٹا راجن کا مہمان ہے۔ تم امریکیوں کی بات کر رہے ہو؟ اس کا لہجہ تائید طلب تھا۔ FBI والے، میں نے زور دے کر کہا۔ تمہیں یاد رہنا چاہیے کہ ویرا کو خاموشی سے اپنی ذاتی قید میں رکھنے کی کوشش کر کے صوبراج نے ان لوگوں سے غداری کی تھی۔ وہیں سے وہ اس کی جان کے دشمن ہوئے تھے۔ اب انہیں بھی حرکت میں آنا چاہیے۔ وہ تمہارا شکار کھا جائیں گے۔ اول خان نے خدشہ ظاہر کیا۔ تھائی حکومتیں ہمیشہ سے امریکہ نواز ہی ہیں اور بینکاک میں ان کا مضبوط فوجی اڈہ ہے۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے گردن سے دبوچ لیں گے۔ اتنی سی بات کو عالمی سیاست سے نہ ملاؤ۔ ہم بھی امریکہ نواز ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ ایک مدت سے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ہاکس بے میں سنی ہٹ کا واقعہ زیادہ پرانا نہیں کیا۔ زمینی حقائق سرکاری پالیسیوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ یہ منافقت کے کھیل ہیں، میں ان سے دور بھاگتا ہوں۔ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو مجھے کیا عذر ہو سکتا ہے؟ یہ کام آج ہی ہو جائے گا۔ ہمیں آم کھانے سے مطلب ہونا چاہیے، پیڑ گننے سے نہیں۔ میں نے سنبھالا لے کر نرمی سے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پر ہر طرف سے دباؤ آ جائے۔ میں اس غدار کی جلد از جلد موت کا خواہاں ہوں۔ مجھے سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کس کے ہاتھوں اپنے کیفر کردار کو پہنچتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اسے بینکاک میں اپنی موت نظر آنے لگے اور وہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے، کسی نہ کسی کو اس کے گلے میں پھندا ڈال دینا چاہیے۔ FBI والوں کو یہ خبر تمہاری طرف سے پہنچائی جائے تو کیسا رہے گا؟ اسے کیا حاصل ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ شاید ان کے دنوں میں تمہارے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا ہو سکے۔ مجھے یہ سن کر صدمہ ہوا ہے۔ اب تک تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ میری اور ان کی دشمنی اب کسی مصالحت کی توقع سے بہت دور نکل چکی ہے۔ وہ کہیں مجھے بخشیں گے نہ میں ان کو چھوڑوں گا۔ اب یہ لڑائی میری زندگی بھر یوں ہی چلے گی۔ مجھے سب معلوم ہے، ہر بات کا اندازہ ہے۔ اس کی خفت آمیز آواز ابھری۔ پھر بھی کبھی کبھی بے ساختہ خوش گمان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ میں تمہاری طرح ہر وقت اٹل حقیقتوں میں گھرا ہوا نہیں رہ سکتا۔ وہ اپنی سہل کلامی پر شرمسار ہو رہا تھا۔ میں نے اسی لمحے موضوع بدل دیا۔ میری خبرگیری کے ساتھ کبھی کبھی سلطان شاہ کی خیر خبر بھی لیتے رہا کرو۔ وقت کے لمبے فرق کی وجہ سے دنوں کا تصور کڈمڈ ہو کر رہ گیا ہے۔ اپنے حساب سے میں نے کل اس سے بات کی تھی۔ ویرا کے پیر میں موچ آئی؟ کوئی موچ ووچ نہیں آئی۔ یہ اس کی بدماشی ہے، میں نے اول خان کی بات کاٹ کر کہا۔ وہ سلطان شاہ سے سفر میں سرزد ہونے والی ایک غلطی کا بدلہ لے رہی ہے۔ آج اسے ٹھیک ہو جانا چاہیے، ورنہ میں سلطان شاہ کو اس کی مکاری سے آگاہ کر دوں گا۔ مجھے وہ اپنی آواز سے اذیت میں معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے تحیر زدہ آواز میں کہا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے؟ اس نے خود بتایا تھا، ایسی گھٹیا حرکتوں میں جب تک کسی کو اپنا رازدار نہ بنایا جائے مزہ نہیں آتا۔ وہ اس صدی کی سب سے بڑی اداکارہ ہے۔ ہالی ووڈ میں ہوتی تو اب تک نہ جانے کتنے آسکر ایوارڈ لے چکی ہوتی۔ اس پر اتنا غصہ نہ کرو۔ وقت گزارنے کے لیے وہ کوئی شغل کر رہی ہے تو کرنے دو۔ سلطان شاہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ وہ دونوں خوش ہیں تو ہمیں بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر کے خوش رہنا چاہیے۔ وہ مثبت سوچ کا انداز تھا۔ میں نے اول خان سے اختلاف نہیں کیا اور ہماری گفتگو ختم ہو گئی۔ غزالہ روانگی کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ میں نے پھرتی سے جوتے پہنے اور اس کے ساتھ ہوٹل سے چل دیا۔ بدھ مندروں اور پرچکو خانقاہوں کا وہ فسوں خیز شہر دیکھنے کے لیے اس سے بہتر فرصت کا لمحات شاید بعد میں میسر نہیں آ سکتے تھے۔ ہوٹل کی حدود سے نکل کر فٹ پاتھ پر پہنچتے ہی غزالہ کے بارے میں چاؤفان کے کہے ہوئے بےہودہ الفاظ بچھو کے ڈنگ کی طرح میرے ذہن میں چبھے اور میری نظریں بے اختیار غزالہ کے چہرے کی طرف اٹھ گئی۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی اور قدرت کی صنائی کا شاہکار کہی جا سکتی تھی۔ اس وقت اس کا چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے بے نیاز تھا، پھر بھی اس کے رخساروں سے شفق رنگ سرخی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ گولڈن ڈریگن میں قتل کی واردات والی رات وہ بھرپور میک اپ کر کے شولا چوالا بنی ہوئی تھی۔ اس کا وہی روپ دیکھ کر چاؤفان نے اپنی بیلاگ رائے دی تھی۔ میرا خیال تھا کہ میک اپ کی غیر موجودگی میں اس وقت غزالہ کسی بھی طرح اتنی زوردار نہیں لگ رہی تھی کہ نگاہیں بے ساختہ اس کی طرف اٹھنے لگیں۔ ہم کسی کی نگاہوں کا مرکز بنے بغیر اطمینان سے شہر گھوم سکتے تھے۔ غزالہ کی فرمائش پر میں نے ہاتھ اٹھا کر ایک خالی ٹک ٹک کو روکا اور ڈرائیور کو گولڈن پیلس کا نام بتا کر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ واٹ فار اکاؤ، مقامی ڈرائیور نے اپنی سفید بتیسی نکال کر توفیمی انداز میں کہا اور وہ پرشور سواری بینکاک کی سڑک پر اچھلتی کودتی ہمیں لے کر آگے روانہ ہوگی۔ سواری بہت نامعقول تھی لیکن اس کا ڈرائیور خوش اخلاق تھا۔ ہوٹل میں روم سروس کے عملے سے لے کر ٹک ٹک ڈرائیور تک جو بھی تھائی باشندہ ہمارے سامنے آتا رہا تھا، اس کے لبوں پر اپنائیت سے بھرپور ایک استقبال یا مسکراہٹ سجی ہوئی رہتی تھی۔ وہ لوگ دور دیش سے اپنے ملک میں آنے والوں کے لیے سراپا انکسار تواضع بنے رہتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ تھائی لینڈ کو عرف عام میں مسکراہٹوں کی سرزمین کہا جاتا تھا۔ اگلے 2 دن بیکاری اور انتظار میں گزر گئے۔
ڈان کے فرمانے استطاعت کے بعد اپنی مرضی سے کوئی کام شروع کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسد نے ہماری میزبانی کے فرائض سنبھالنے کے لیے اپنے دفتر کو خیرباد کہہ دیا تھا۔ وہ رات کو سونے کے لیے گھر جاتا اور صبح سویرے واپس آ کر ہمارے اترنے کے انتظار میں ہوٹل کی لابی میں جان جاتا۔ وہاں سے ہم تینوں شہر کی کوچہ نوردی کے لیے نکل کھڑے ہوتے۔ لاکھوں کی بھیڑ میں یہ امکان نہ ہونے کے برابر تھا کہ سوبراج مجھے کہیں دیکھ کر پہچان لے اور وہیں ایک ہنگامہ کھڑا کر جائے۔ قابل دید مقامات کی سیر کے سلسلے میں اسد کی رہنمائی نے عجیب ہی مزہ دیا۔ وہ کافی عرصے سے وہاں اکیلا رہ رہا تھا۔ اس کی قابل رشک معلومات نے ہر تفریح کا لطف دوبالا کر دیا۔ شہر سے گزرنے والے دریا میں ایکسپریس بوٹ سسٹم کی بڑی سی لانچ میں بیٹھ کر سر شام شہر کا روشن نظارہ دیکھنا بھی ایک انوکھا تجربہ تھا۔ دریا میں اتنی کشتیاں روان تھیں کہ مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے رات گئے گولڈن ڈریگن سے واپسی پر زندہ ٹائم بم دریا میں پھینکا تو مجھے نیچے پھیلی ہوئی نیم تاریکی میں دریا خالی نظر آیا تھا۔ وہ کسی بورڈ پر گرا ہوتا تو کیا ہوتا؟ میرے لیے وہ خیال خوف آور تھا۔ میری حیرت دور کرنے کے لیے اسد نے بتایا کہ رات گہری ہونے کے ساتھ دریائی ٹریفک برائے نام رہ جاتا ہے۔ کام کی نازک نوعیت کی وجہ سے اس نے جان بوجھ کر دریا ایسے پل پر سے عبور کیا تھا جس کے نیچے عام طور پر زیادہ کشتیاں نہیں ہو سکتی تھیں۔ پھوکیٹ اور چیانگ مائی قابل دید ہونے کے باوجود بینکاک سے بہت دور تھے۔ ہمیں اس سفر پر آمادہ نہ پا کر اسد نے ہمیں وہاں کی زبانی سیر کرا دی۔ بتایا شہر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ وہاں کے سبز سمندری پانی کے کنارے حسن و شوق کی ایک انوکھی دنیا بکھری ہوئی تھی، جہاں ہر ایک دوسروں کو یکسر فراموش کر کے اپنے ذات میں مگن تھا۔ پیراکی کے مختصر کپڑوں میں ملبوس بے پرواہ نازنینوں کا ساحلی میلہ بتایا میں ہم جیسے رجت پسند سیاحوں کے ہوش اڑانے کے لیے کافی سے بہت زیادہ تھا۔ جمال پرستوں کے لیے وہاں قدم قدم پر ایسی رنگین و سنگین رکاوٹیں غسل آفتابی میں کروٹیں لے رہی تھیں کہ لہریے دار کنارے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانے کے لیے انہیں ایک مدت درکار تھی۔ ان تفریحی سرگرمیوں کے ساتھ میرا فون بھی باقاعدگی سے استعمال ہو رہا تھا۔ امریکہ سے پاکستان تک کی خبریں تواتر سے مل رہی تھیں۔ ویرا کے پیر کی موچ میری ہدایت کے عین مطابق ٹھیک ہو چکی تھی۔ $10 لینے والا بھکاری پراسرار ثابت ہو رہا تھا۔ اول خان نے ایک امریکی سفارتکار کو براہ راست یہ اطلاع فراہم کر دی تھی کہ سوبراج ایران کے راستے بینکاک بھاگ چکا تھا۔ جلال اسلام آباد میں حسب معمول بہت زیادہ مصروف تھا۔ رتن سیٹھ سوبراج کے خلاف اہم ترین گواہ تھا۔ اسے خصوصی حفاظتی انتظامات کے تحت صدف مینشن سے اسلام آباد منتقل کر دیا گیا تھا اور سوبراج کے خلاف اس کی غیر حاضری میں مقدمہ چلانے کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھیں۔ جلال کو امید تھی کہ عدالت جلد ہی سوبراج کو مفرور قرار دے دے گی۔ دوسری طرف چاؤفان میری جان کا آزار بنا ہوا تھا۔ میں نے جب سے اسے اپنے مقامی موبائل فون کا نمبر دیا تھا، وہ ہر 2-3 گھنٹوں بعد مجھے فون کر کے میری خیریت معلوم کرنے لگا تھا۔ اسے شکایت تھی کہ میں نے ہوٹل میں ٹکنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ جب بھی کوئی تحفہ لے کر ہوٹل میں پہنچتا تھا، میرے کمرے میں بجنے والی انٹرکام کی طویل گھنٹیاں اس کا منہ چڑھانے لگتی تھیں۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے چاؤفان کو شہر میں میری خبر گیری کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں تھا۔ اس نے ابتدا میں یہ جاننے کے لیے بہت ہاتھ پیر مارے کہ ڈان سے فون پر میری کیا بات ہوئی تھی، مگر میں نے اسے ایک لفظ نہیں بتایا۔ وہ جس طرح مجھے خبر گیری کی مار رہا تھا، اس کا تقاضا تھا کہ جواب میں اسے بھی سسکایا جائے۔ ڈان نے مجھے وہ گفتگو اپنی ذات تک محدود رکھنے کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں دی تھی، مگر میں چاؤفان سے کوئی کھلا جھوٹ بولے بغیر یہ تاثر دیتا رہا کہ کسی تیسرے فرد کو اس گفتگو کا امین بنانا ڈان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کے مترادف ہوتا۔ تیسرے دن میں نے اسد کے ساتھ باہر جانے کا ارادہ منسوخ کر دیا